إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، نہ اٹھائے کوئی آدمی کسی آدمی کو، من مجلس سے ہی، اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ خود اس میں بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن تم کھل جاؤ اور کشادگی اختیار کرو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، نہ اٹھائے کوئی آدمی کسی آدمی کو، من مجلس سے ہی، اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ خود اس میں بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا، لیکن تم کھل جاؤ، وتوسعوا، اور کشادگی اختیار کرو، کشادہ ہو جاؤ، وسعت اختیار کرو۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں ہم نے راوی کے نام کے بعد رضی اللہ تعالی عنہما کہا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے، اگر صحابی ایک ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، یا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گئے۔ اگر صحابی دو ہوں تو پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہاں جب ہم نے کہا وعن ابن عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیٹا بھی صحابی ہے اور ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں۔ چونکہ صحابی دو جمع ہو گئے، اس لیے ان کے لیے لفظ استعمال کریں گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور اگر صحابیہ ہے اور ایک ہے تو ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہا ضمیر واحد مؤنث کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو گئے ان سے۔ اور اگر دو صحابیات ہیں تو بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ہما وہ دونوں، دو مرد ہوں تب بھی ہما، دو عورتیں ہوں تب بھی ہما، یہ دونوں کے اندر مشترک ضمیر ہے۔ اگر زیادہ سارے صحابہ ہوں، دو سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اگر صحابیات دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو یہاں چونکہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد گرامی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی صحابی روایت کر رہے ہیں
حضرت عمر کے بیٹے، تو عبداللہ اور عمر دو صحابی جمع ہو گئے، اس لیے کلمہ استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقیم الرجل الرجل، نہ اٹھائے کوئی آدمی کسی آدمی کو۔ پہلا الرجل یہ فاعل بن رہا ہے، اور دوسرا الرجل وہ مفعول بن رہا ہے۔ اصول یاد رکھیے، فاعل پر ہمیشہ پیش آتی ہے اور مفعول پر زبر آتی ہے، اور عربی کے اندر، عربی صرف و نحو میں پیش کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ضمہ یا رفع، اور زبر کے لیے بولتے ہیں نصب یا فتح۔ تو ہم کہیں گے کہ پہلا جو الرجل ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، دوسرے پر فتح ہے۔ نہ اٹھائے کوئی آدمی کسی آدمی کو من مجلس ہی، اس کے بیٹھنے کی جگہ سے، ثم یجلس فیہ کہ پھر وہ اس میں خود بیٹھ جائے، ولیکن اور بلکہ، اور لیکن، تفسحوا تم کھل جاؤ، حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ، تفسح یا تفسحوا سے کھل جانا، کشادہ ہو جانا۔ وتوسعوا اور وسعت اختیار کرو، اس کا معنی بھی ایک طرح سے کشادہ ہونا ہی ہے، کھل جانا۔ جب وسعت اختیار کی جاتی ہے تو کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن تم کھل جاؤ اور کشادگی اختیار کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مجلس کے آداب میں سے ایک ادب بیان فرمایا ہے، اور وہ ادب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے خود وہاں نہ بیٹھے۔ کیوں؟ یہ ممانت کس لیے ہے؟ جو آدمی دوسرے کو اٹھانا چاہ رہا ہے اس کے دل کے اندر ایک طرح سے تکبر اور خود پسندی کے جذبات ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بلند اور برتر ہوں، اس جگہ یہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے، یہ حقیر ہے، یہ کمتر ہے، یہ کمزور ہے، جبکہ اسے اٹھا کے اس کی جگہ پر میں بیٹھنے کے لائق ہوں۔ ایک طرف تو اٹھانے والے کے دل کے اندر خود پسندی کے جذبات ہیں، اور جس کو اٹھایا جا رہا ہے اس کی توہین کا پہلو ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانا جا رہا ہے، اور اسلام نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو اس لیے اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر بیٹھنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اگر ایک آدمی خود ہی اٹھ کے اپنی جگہ دوسرے آدمی کو دے دیتا ہے، مثلا ایک بزرگ آدمی قابل احترام، وہ آدمی داخل ہوتا ہے اور حاضرین اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہیں، تو ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے اس بزرگ کا احترام کرنا چاہیے، تو وہ اگر خود اٹھ کے اپنی جگہ دوسرے کے لیے پیش کرتا ہے تو یہ چیز جائز ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان مسلمان مومنین، ان کا خاصہ کیا ہے؟ ان کا وصف ہے کہ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں اس کی سخت حاجت اور ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی مروت میں اٹھتا ہے،
وہ اپنی جگہ پر بیٹھنا تو چاہتا ہے لیکن مروتاً وہ اٹھا ہے. اگر وہ آدمی جس کے لیے اٹھا گیا ہے وہ اتنا احساس رکھتا ہے، اتنی سمجھ اور اتنی فہم رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کو جان لیتا ہے کہ یہ چاروں ناچار مروتاً اٹھا ہے، تو تب بھی اس آدمی کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر ایک علم کی مجلس چل رہی ہے، وہاں کوئی دیوانہ آدمی آ جاتا ہے، کوئی بے وقوف ہے، وہ اگر مجلس میں آ کے شور مچا رہا ہے اور علمی مجلس اس کے شور کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، تو اس آدمی کو وہاں سے پیار محبت سے اٹھایا جا سکتا ہے. آئیے اگلی حدیث کی طرف. وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو نہ وہ اپنا ہاتھ صاف کرے، حتی یلعقھا، یہاں تک کہ وہ اسے چاٹ لے، او یلعقھا، یا اسے چٹوا دے. متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، حتی یلعقھا او یلعقھا، یہاں تک کہ وہ اسے خود چاٹ لے، اور یلعقھا، یا وہ اسے چٹا دے. متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے. یلعق، لعق یلعق، اس کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا، اور یلعق یہ افعال سے ہے، العق یلعق مطلب ہے کسی دوسرے کو چٹا دینا. حدیث مبارک میں ہے لا یمسح یدہ، وہ اپنا ہاتھ صاف نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ انگلیوں کے ساتھ جو کھانا وغیرہ لگا ہے اس کو وہ چاٹ لے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ چاٹنے کی وجہ ایک حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ، بلا شبہ کھانے والے کو معلوم نہیں ہے اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. عین ممکن ہے کہ کھانے کے جو ذرات اس کی انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہی برکت والے ہوں، اور اگر وہ ان کو دھو لیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، تو وہ برکت والے ذرات اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتے. برکت کا مطلب یہ ہے، کھانے کے اعتبار سے برکت کا مطلب کہ وہ آسانی سے ہضم ہو جائے، پوری طرح جزو بدن بنے اور کسی بیماری کا باعث نہ بنے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں مددگار بنے. اور برکت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کھانا بڑھ جاتا ہے، اس سے
بھوک مٹ جاتی ہے، کھانے والے کو اس سے لطف ملتا ہے، تو بندہ اپنا ہاتھ یا تو خود چاٹ لے یا کسی اور کو اپنا ہاتھ چٹا دے۔ عباس کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا ہاتھ کسی دوسرے کو چٹاتا ہوں تو وہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، دوسرا اگر کراہت محسوس کرتا ہے تو خود چاٹ لے۔ یہ ہاتھ چٹوانے کے لیے آگے وہ آدمی ہونا چاہیے جو آپ سے کراہت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے، بچہ ہے یا بائی ہے، یا یہ نہیں ہے تو کوئی جانور ہے، بکری، گائے، ان کو بھی وہ ہاتھ چٹوایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو مطلق ہے نا، اپنا ہاتھ چٹا دے، کس کو اس کے بارے میں مذکور نہیں، وہ انسان ہے یا جانور۔ تو کیا آدمی اپنے ہاتھوں کو صاف کر ہی نہیں سکتا؟ وہ ٹشو پیپر استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا وہ رومال استعمال نہیں کر سکتا؟ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ شروع ایام میں صحابہ اکرام کے پاس کوئی تولیے نہیں ہوتے تھے، آگ سے تیار شدہ کھانا بہت کم ہی ملتا تھا، اور وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لیتے، اپنی ہتھیلیوں اور کلائیوں اور پاؤں کے ساتھ انہیں صاف کر لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ تو صحابی کا یہ بیان کرنا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس رومال، تولیے نہیں ہوتے تھے، یعنی اگر ہوتے تو وہ استعمال کر لیتے، تو یہ ہاتھ کا چاٹنا یہ ایک مستحب امر ہے، ایک اچھا اور مستحب امر ہے، اور اس سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس کپڑا موجود ہے، تو وہ ٹشو پیپر کو استعمال کر سکتا ہے، اس کی جو ہے رخصت نکلتی ہے۔ ہاں، ہاتھ کو صاف کرنے کی بجائے انگلیوں کو چاٹ لینا یہ زیادہ بہتر، افضل اور اعلی عمل ہے۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسلم الصغیر علی الکبیر، چاہیے کہ سلام کہے چھوٹا بڑے پر، والمار علی القاعد، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر، والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے افراد زیادہ پر۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، والراکب علی الماشی، اور سوار پیدل کو سلام کہے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیسلم الصغیر علی الکبیر، چاہیے کہ سلام کہے چھوٹا، علی الکبیر، بڑے کو یا بڑے پر، والمار علی القاعد، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے افراد زیادہ پر۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، یعنی یہاں تک جو ہے نا، والقلیل علی الکثیر، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ ہاں، یہ جو آگے الفاظ ہیں
یہ مسلم سے لیے جا رہے ہیں، یہ مسلم میں ہیں۔ اور راکب علی الماشی، اور سوار پیدل پر، یعنی سوار پیدل کو سلام کہے گا۔ اس حدیث مبارک میں سلام کہنے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ اور ابتدا میں کس کو سلام کہنا چاہیے، کون کس کو پہلے سلام کہے، سلام کہنے میں کس کا حق زیادہ ہے، اس حدیث مبارک نے اس کا تعین کیا ہے۔ ہاں، اس میں حکمتیں کیا ہیں، علماء کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق اس کی حکمتیں نقل کی ہیں۔ چھوٹے کو سلام میں پہل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ بڑے کا حق چھوٹے پر زیادہ ہے۔ اس سے کو چھوٹے کو حکم ہے کہ وہ بڑے کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے، اس کا احترام کرے، اور اس کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئے۔ اور اسی طرح تھوڑے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ زیادہ کو سلام کریں، اس لیے کہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں کو یا اکیلے کو پہلے سلام کہیں گے تو اس میں جو کم لوگ ہیں ان کے دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ افراد جو ہیں، ہم جو تھوڑے افراد ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو اس تکبر سے اور نفس کی اس شرارت سے بچاؤ کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بڑے افراد وہ سلام کے حقدار ہیں کہ چھوٹے ان کو سلام کرنے میں پہل کریں گے، اور زیادہ افراد اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو تھوڑے لوگ جو ہے وہ پہلے سلام کہیں گے۔ اور اسی طرح ارشاد ہے والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے گا، یعنی اسلام میں وہ پہل کرے گا، اس لیے کہ جو گزرنے والا ہے وہ آنے والے کے حکم میں ہے، اور آنے والا پہلے سلام کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ بیٹھا ہوا آدمی اگر ہر گزرنے والے کو بار بار متوجہ ہو کے سلام کہے گا تو اس کے لیے سلام کہنا مشکل ہے، بنسبت اس کے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اس آدمی کے قریب پہنچتا ہے، وہ چونکہ آیا ہے، وہ آنے والے کے حکم میں ہے، تو اس لیے وہ اس کے پاس پہنچ کے سلام کہے گا۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ سوار پیدل کو سلام کہے گا۔ اس میں ایک طرح سے تواضع ہے، انکساری ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے سواری کی نعمت عطا کی ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے۔ اگر پیدل کو حکم ہوتا کہ وہ سوار کو پہلے سلام کہے تو اس میں یہ اندیشہ تھا کہ سوار جو گاڑی میں جا رہا ہے یا کسی بھی سواری پر جا رہا ہے اس کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو جائے، اور جس وقت دونوں ہی ملنے والے برابر ہوں، مثلا دونوں ہی عمر میں ایک جیسے ہیں، دونوں ہی سوار ہیں، یا دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں، تو اس وقت اجر و ثواب کا مستحق وہ بندہ ہے جو اسلام میں پہل کرتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے افشوا السلام، تم اسلام کو عام کرو۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں اور وہ ملتے وقت ایک دوسرے سے منہ موڑ لیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں بہتر وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر رتبہ کے اندر دونوں برابر ہیں تو ان میں بہتر آدمی وہ ہوگا جو پہلے سلام کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کی تعلیم دینے کے لیے، انہیں آداب و اخلاق کی تربیت کے لیے بعض دفعہ چلتے ہوئے سلام کہہ دیا کرتے تھے۔
جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام کیا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے انہیں سلام میں پہل کی بھی جا سکتی ہے، اگرچہ سلام کہنا چھوٹے کا حق ہے کہ وہ پہلے سلام کہے، لیکن اگر بڑا آدمی، ایک استاذ اپنے طلبہ کو سلام سکھانے کے لیے، والد اپنے بچوں کو سلام سکھانے کے لیے، یا کوئی بڑا بزرگ چھوٹے بچوں کو اسلام کی تربیت دینے کے لیے انہیں السلام علیکم کہتا ہے تو یہ چیز جائز، بہتر، مستحب اور افضل ہے، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے ان کی تربیت کا کردار ادا کرنے والا مربی بھی ہے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجزی عن الجماعت، کافی ہو جاتا ہے ایک جماعت کی طرف سے، ایک گروہ کی طرف سے، اذا مروا، جب وہ گزریں، ان یسلم، کہ سلام کہے، احدہم، ان میں سے کوئی ایک، ویجزی عن الجماعت، اور کافی ہو جاتا ہے جماعت کی طرف سے، ان یرد احدہم، کہ جواب لوٹا دے ان میں سے کوئی ایک۔ رواہ احمد والبیہقی، اسے احمد اور امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجزی عن الجماعت، کافی ہو جاتا ہے ایک جماعت کی طرف سے، اذا مروا، جب وہ گزریں، ان یسلم احدہم، کہ سلام کہے ان میں سے کوئی ایک، ویجزی عن الجماعت، اور کافی ہو جاتا ہے جماعت کی طرف سے، ان یرد احدہم، کہ ان میں سے جواب لوٹا دے کوئی ایک۔ رواہ احمد والبیہقی، اس کو امام احمد اور بہقی نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم واضح ہے، اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر جماعت کی طرف سے 10-20 آدمی ان کی طرف سے، یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم، اگر ایک آدمی بھی السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے، سب کو ثواب مل جاتا ہے، سب کا فرض ادا ہو گیا اور وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جانب سے اگر ایک آدمی بھی کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہ بھی سب کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مکمل جماعت کی طرف سے ایک آدمی اسلام میں نمائندگی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی بھی اسلام نہیں کہے گا تو وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور وہ حق ادا کرنے والے نہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لا تبدأ الیہود والنصارى، نہ تم پہل کرو یہود و نصارہ کے ساتھ، بالسلام، سلام میں، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، اور جب تم انہیں کسی راستے میں ملو، فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو انہیں تنگ جگہ کی طرف مجبور کر دو، تو انہیں اس کی طرف، آگے بریکٹ میں لکھا جا سکتا ہے گزرنے پر، مجبور کر دو جو زیادہ تنگ ہے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام، نہ پہل کرو تم یہود و نصارہ کے ساتھ سلام میں، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اور جب تم انہیں ملو فی طریق، کسی راستے میں، فَاسْتَرُّوهُمْ، تو انہیں مجبور کر دو، إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اس راستے کی طرف جو زیادہ تنگ ہے، انہیں اس راستے کی طرف گزرنے پر مجبور کرو جو زیادہ تنگ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اسلام میں پہل کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے مسلمان جا رہے ہیں، ادھر سے چند یہودی آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، تو مسلمان تنگ راستے کی طرف منتقل ہو جائیں، انہیں گزرنے کا راستہ کھلا مہیا کر دیں اور مسلمان چھوٹا سا راستہ اپنے لیے رکھیں گزرنے کے لیے، نہیں بلکہ مسلمان پھیل جائیں، یہود و نصارہ وہ تنگ راستے کی طرف سے گزریں تاکہ اسلام کا وقار نظر آئے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ یہ نہیں جانتے۔ فرمایا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مومنین عزت کے زیادہ لائق ہیں۔ جو بندہ مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں، جس نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ عزت کے لائق نہیں ہے۔ آپس میں ملنا اور آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنا اور ان تعلقات کو بحال رکھنا تاکہ تبلیغ کا راستہ کھلا رہے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن عزت اور احترام اگر ایک طرف مومنین ہیں اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں تو مومنین کو عزت زیادہ دی جائے گی، مومنین کو آگے بڑھ کے اسلام کیا جائے گا۔ تو مومنین کو پس پش ڈال دینا اور یہود و نصارہ میں سے کوئی آئے تو اس کو اسلام میں پہل کرنا یا جھک کے اسلام لینا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رحیم و کریم ان باتوں کو سمجھنے اور ان احادیث کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔